دیکھ اچھا چلو تیسری بات بتائیں. آپ نے فرمایا کہ جب گناہ کا ارادہ کرو تو پھر اس کے ملک سے نکل جاؤ، اس کے شہر میں رہ کے، اس کی زمین پر رہ کے. اس نے کہا حضور یہ تو آپ نے فرمایا تم نے خود کہا تھا کہ ایسی نصیحت کرو کہ جو نفع دے اور میں گناہ چھوڑ دوں. اور اگلی جو دو نصیحتیں ہیں نا وہ تو بڑی خطرناک. ان میں سے ایک یہ ہے کہ جب ملک الموت آئے، جیسے الماس صاحب کے والد صاحب کا آخری وقت آیا تو ظاہر ہے اس سے پہلے ایک بندے کو احساس ہو جاتا ہے، چند گھڑیاں پہلے احساس ہو جاتا ہے، بندے کو فرشتے نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں جو لینے کے لیے آتے ہیں، ہر چیز بالکل اس کلیئر ہو جاتی ہے. آپ نے فرمایا جب اسرائیل آئے نا اس کے میں بھائی ٹھہرو، مجھے 2 دن کی مہلت دو، کل تک میں توبہ پکی کر لیتا ہوں، کوئی نیکی کر لیتا ہوں، صدقہ خیرات کر لیتا ہوں، تو پھر میں جانے گا. اس نے کہا حضور وہ تو مہلت دیتا ہی نہیں، وہ تو میری نہیں مانیں گے، وہ تو اللہ کا پابند. کہا پھر جب نہیں مانتا تیری تو گناہ کس چکر میں کر رہا؟ تو سمجھ میں تیرے سر پر کھڑا ہے تو ابھی کر لے، ابھی توبہ کر لے. اگر بچ نہیں سکتا اس سے، تیرے ماتحت نہیں ہے، تو پھر ابھی کیوں اتنی ہوشیاری اور اتنی جرت کر رہا ہے تو اس کی زمین پر اس کا کھا کے اس کے سامنے. تو آخری بات یہ انہوں نے کی کہ جب تمہیں فرشتے لینے آئے نا، جب دوزخ کی طرف فرشتے لینے آئیں گے، ان کا نام ہے زبانیہ، سند الزبانیہ. سورہ اقرا کے اندر جو پہلی سورہ نازل ہوئی قرآن نے، ہم تو جنت میں آ گئے تو کہیں مر نہ جائے تو سب پتہ چل جائے گا کہ وہ جنت موت تو مر گئی ہے. تو وہ بڑے خوش ہو گئے، دوزخی بڑے روئیں گے کہ ہائے افسوس، موت کو مرنا نہیں، ایک دفعہ پھر ہم میں آتے. اسی طرح جو جنتی دنیا میں ہے یہ بھی موت سے ابھی بھی نہیں ڈرتے، وہاں بھی خوش ہوں گے، یہاں بھی خوش ہوں گے. اور یہی اصل میں نعمت ہے مومن ایمان والوں کی، مسلمان کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ موت کے آنے سے پہلے وہ تیار ہو. میرے کو ایک بندہ ابراہیم بن ادم کے پاس ہونے کا سرکار گناہ نہیں چھوٹتے، بڑی پریشانی، نیکی ہوتی نہیں، تو کوئی ایسی کوئی نصیحت کرے کہ میں گناہ نہ کروں، کوئی ایسی کوئی مجھے کوئی نسخہ بتائے. ان کا جی 5 چیزیں ہیں، اگر آپ اس کو یاد کر لو تو گناہ کے قریب بھی نہیں جاؤ. وہ کون سی 5 چیزیں؟ ان کا جب تو گناہ کرنے کا ارادہ کرے نا تو اللہ کا رزق کھانا چھوڑ دے، کیونکہ جس کی نافرمانی کرنی ہے تو اسی کا کھانا، یہ تو ایسے زیادتی ہے، تو روٹی کھانا چھوڑ دے. جو بھی رزق ہے اس کو چھوڑ دے، پھر گناہ کر. اس نے کہا ضرور یہ تو ہو ہی نہیں سکتا نا، پھر مشکل. آپ نے فرمایا پھر کیسے؟ جس کا کھاتے اسی کے خلاف، اسی کی مخالفت کرتے. اس نے کہا چلو یہ تو ٹھیک ہے، اگلی کو بات بتائیں کہ 5 چیزیں کون سی. ان کا جب گناہ کا ارادہ کرو تو ایسی جگہ چلے جاؤ جہاں وہ دیکھ نہ رہا. مثلا یہاں بیٹھے گئے الماس صاحب کی، تو یہاں الماس کے خلاف اگر ہم باتیں کریں تو یہ ہمیں بیٹھنے دے گا. کوئی ایسی پنڈ ہے نا، پنڈ میں تو ظاہر شریکہ برادری ہوتا ہے، بڑی سازشیں ہوتی ہیں، تو الماس صاحب کے بیٹھک میں بیٹھ کے ان کے خلاف سازشیں کریں. ضرورت ہے کہ ہم پہچانے، کوئی پہچان والا بندہ تلاش کریں جو ہمیں پہچان کرا دے. باقی موت تو بہت لذیذ چیز ہے، بہت خوبصورت نعمت کا. کیونکہ جب جتنے بھی بندے یہاں بیٹھے ہوئے نا، یہ سارے پہلی دفعہ نہیں مریں گے. قرآن شریف میں آتا کنتم امواتا فاحیاکم، تم پہلے مردہ تھے پھر تم کو زندہ کیا، ثم یمیتکم، پھر مرنا. یعنی پہلے بھی موت چکھ چکے ہیں باقاعدہ، اس کا ذائقہ اور یہ ساری چیزیں ہم پر یہ دور گزر چکا ہے. جس طرح بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے، کیا اس کی کیفیت ہوتی ہے. میں نے اگلے دن آپریشن کروایا اپنی بکری کا، کمزوری تھی تو وہ بچہ انہوں نے نکالا باہر، تو وہ ایسے مجھے تھا کہ یہ مر گیا.
لیکن اس نے تھوڑا اس کو دبایا سینے سے اس طرح کر کے اور تھوڑا پھونک شک ماری تو وہ بچہ جو ہے وہ سانس لے آیا، وہ صحیح سلامت بالکل ہوا۔ تو وہ اندر والی زندگی اور ہے، باہر والی باہر آیا تو باہر کے تقاضے، سانس والے اندر سانس نہیں لینا پڑتا۔ تو موت جو ہے وہ بڑی نعمت ہے، اگر موت نہ ہوتی نا جی تو جتنے بندے یہاں بیٹھے ہوئے سارے پریشان ہونے سے، کیونکہ جو بابے ہیں، اگر ہمارا دادا پردادا لکڑدادا زندہ ہوتا ہے تو اس کو تو نرسنگ کیئر کی ضرورت ہے، کھانا کھلانا، پانی پلانا، لے کر جانا۔ تو یہ جو ہماری فارغ البالی ہے یہ موت صاحب کی مہربانی کی وجہ سے، اور موت کو رسول پاک فرماتے ہیں قیامت والے جنتی جنت میں چلے جائیں گے، دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے، تو موت کو لایا جائے گا۔ ابھی تو موت نظر نہیں آتی نا، اس دن باقاعدہ ایک مینڈے کی شکل میں، دمبے کی شکل میں موت لائی جائے گی۔